यहाँ से इधर
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها كأنهم يوم
صدق الله العظيم. اور نہیں ہے جی آپ لوگوں کو وہاں ایک رکھنے کوشش مہمانان گرامی، آج کی تقریب مورخہ 9 نومبر بروز جمعۃ المبارک یوم اقبال کے سلسلہ میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اقبال ہی کے افکار پر جامعہ دارالاسلام کی بنیادیں اٹھائی گئی ہیں۔ اس حوالے سے اقبال ہم پر خصوصی حق رکھتے ہیں۔ میں اپنے مہمان خصوصی محترم ڈاکٹر خالد علوی صاحب اور دیگر معزز مہمانان گرامی کو یہاں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں ہر تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ اقبال کے حوالے سے تو اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے، کیونکہ اقبال قرآن کریم سے غیر معمولی شغف رکھتے تھے۔ اقبال فرماتے ہیں، آن کتاب زندہ قرآن حکیم، آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم۔ تو میں سلمان جماعت ہفتم کے طالب علم سلمان نثار بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور تلاوت کلام پاک سے طلبہ سیشن کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. یہ بات تو سچ ہے وہ قریب رگ جاں ہیں، یہ بات تو سچ ہے وہ قریب رگ جاں ہیں، لیکن بڑی دوری ہے یہ قرب رگ جاں بھی. اب میں حمد باری تعالیٰ کے لیے دعوت دیتا ہوں جماعت نحم کے طالب علم مدثر حبیب بھائی کو. کروں میں ذکر صبح و شام اللہ 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 رہے ہر دم زباں پر نام اللہ 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 اسی کو یاد کر بھائی وظیفہ سب سے اعلیٰ ہے، اسی کو یاد کر بھائی وظیفہ سب سے اعلیٰ ہے. حشر میں آئے گا یہ کام اللہ 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 رہے ہر دم زباں پر نام اللہ اللہ اللہ. جہاں پر سر نگوں ہیں انبیاء و اولیاء سارے، جہاں پر سر نگوں ہیں انبیاء و اولیاء سارے، جہاں شاہوں کے لرزے گام اللہ 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 رہے ہر دم زباں پر نام اللہ اللہ اللہ. اے تیرا در چھوڑ کر جاؤں گا میرے خدا پیارے، اے تیرا در چھوڑ کر جاؤں گا میرے خدا پیارے، یہیں پر ہے سکون آرام اللہ 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 رہے ہر دم زباں پر نام اللہ اللہ اللہ. اے تیرے در کے سوا مجھ کو نظر آئے نہ در کوئی، اے تیرے در کے سوا مجھ کو نظر آئے نہ در کوئی، تیرا ہے در تیرا ہے بام اللہ 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 رہے ہر دم زباں پر نام اللہ اللہ اللہ. اور خطائیں ہیں بہت لیکن نہ چھوڑوں گا میں در تیرا،
اور خطائیں ہیں بہت لیکن نہ چھوڑوں گا میں در تیرا، کہ بخشش ہے تیرا ہی کام، اللہ 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 رہے ہر دم زباں پر نام اللہ اللہ اللہ، نہیں اس کے سوا کوئی تمنا دل میں انجم کے، نہیں کوئی تمنا اس کے سوا کوئی انجم کے، پلا دے ساقی بھر بھر جام اللہ اللہ اللہ، کروں میں ذکر صبح و شام اللہ اللہ اللہ، رہے ہر دم زباں پر نام اللہ اللہ اللہ۔ شمس تبریزی چداند نعت تو پیغمبرا، شمس تبریزی چداند نعت تو پیغمبرا، مصطفیٰ و مجتبیٰ و سرور اعلیٰ توئی۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں جماعت ششم کے طالب علم حافظ بلال احسن بھائی۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، اور وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا، آپ ہیں زینت بز میں کون و مکان، آپ ہیں رونق محفل کن فکان، آپ ہیں زینت بز میں کون و مکان، آپ ہیں رونق محفل کن فکان، عرش سے فرش تک شرق سے غرب تک، عرش سے فرش تک شرق سے غرب تک، نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، آپ جیسا کوئی اس جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں، آپ جیسا کوئی اس جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں، حسن سیرت عجب حسن صورت عجب، حسن سیرت عجب حسن صورت عجب، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا، ہر نمازی کی التحیات میں تیرا نام ہے بعد ذکر خدا، ہر نمازی کی التحیات
میں تیرا نام ہے بعد ذکر خدا. ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا، ہر مؤذن کی میں نے اذان میں سنا. ایک ہے اللہ کا نام، ایک ہے نام آپ کا. عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا. آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. کیوں میں مانوں کسی اور دستور کو، کیا میں جانوں کسی اور منشور کو. کیوں میں مانوں کسی اور دستور کو، کیا میں جانوں کسی اور منشور کو. سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی، سب کتابوں سے افضل کتاب آپ کی. سب نظاموں سے اعلیٰ نظام آپ کا. عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا. آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا. معزز حاضرین، آج سے تقریباً 8 برس قبل ایک صوفی منش اور درویش صفت انسان جوہر آباد آئے اور یہاں فکر اقبال اور فکر مودودی پر جامعہ دارالاسلام کی بنیاد رکھی. وہ ہیں پروفیسر عطا اللہ چودھری. میں محترم چودھری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں افتتاحی کلمات سے نوازیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان کا مطلب کیا، اس زندگی کی قیمت کیا، افغانیوں سے رشتہ کیا، عراقیوں سے رشتہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں باقاعدہ گفتگو سے پہلے اپنے استاد اور جو اس ادارے کے جب یہ ہائی اسکول تھا اس کے پرنسپل رہے ہیں رانا مہدی حسن صاحب، ان سے درخواست کرتا ہوں وہ اسٹیج پر تشریف لیں. یہ اس لحاظ سے بھی استاد ہیں کہ میں نے واقعی ان سے سبق پڑھا بھی. یہ 10ویں میں تھے، میں 7ویں میں تھا. اور اس لحاظ سے بھی میرے استاد ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجہاد فی الاسلام مجھے پڑھنے کو دی. یہ میرے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، یا یوں کہ یہ میں ان کے گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں. اس لحاظ سے یہ دوہرے لحاظ سے یہ میرے روحانی استاد بھی ہیں اور عملاً یہ ہے کہ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں. ان کے ساتھ ہمارے ہاں ویسے تو کئی ماشاءاللہ معزز ہستیاں یہ بیٹھی ہیں. تو میاں رمضان صاحب جو مثالی ذکریہ جو بشار کلام ہے اسی سال نے شروع کیا ہے مظفر گڑھ کے انداز میں، تو یہ تشریف فرما ہے. ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. ایک کرسی خالی پڑی ہوئی ہے. باقی ماشاءاللہ ہمارے آج کے مہمانوں میں ڈاکٹر اقبال شام صاحب بھی ہیں، یا پروفیسر غلام حسین صاحب جو بارانی یونیورسٹی پڑھاتے ہیں راولپنڈی میں، وہ بھی تشریف فرما ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم استاد خالد علوی صاحب اور میرے دوسرے محترم استاد رانا مہدی حسن صاحب،
اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور طلباء، میرے لیے یہ انتہائی مسرت کا مقام ہے۔ اس لحاظ سے بھی میں بالآخر خالد علوی صاحب، جن کا تعلق کسی ضلع سے ہے اور نہ معلوم کتنے سالوں کے بعد، کہتے ہیں کہ میری والدہ کی رحلت ہوئی تھی تو اس وقت انہیں لے کے آئے تھے، اس کے بعد شاید یہ اس تقریب میں تشریف لائے ہیں۔ ان کی مصروفیات جو لوگ ان سے پوری طرح واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے جب میں ان کے پاس ایم اے میں پڑھتا تھا۔ اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ کی جو تنظیم رہی ہے اس کے مدت دراز تک اس سربراہ رہے ہیں، پھر بیرون ملک بھی چلے گئے۔ آخر میں یہ اسلامی یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا ایک بڑا شعبہ، بلکہ اس کے برابر ہی کی ہے اکیڈمی، جسے کہتے ہیں دعویٰ اکیڈمی، اس کے ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں۔ آج کل اسلام آباد میں ایک اور یونیورسٹی ہے خواتین کے لیے، وش کے نام سے مشہور ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اپنی، ویسے تو یہ جوان ہے لیکن بہرحال مجھ سے تو سینئر نہیں ہے، میں بوڑھا ہوں ایک لحاظ سے، 6 سال، مجھے بھی 7 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے، تو انہوں نے اس عمر میں وقت دیا ہے، لمبا سفر کیا ہے، ہم ان کے ممنون ہیں۔ اور خاص طور پر بچوں کے والدین جو رات باہر سفر کر کے آئے ہیں، کچھ رات کو آگے تھے، کچھ صبح پہنچے ہیں، ان کا بھی بطور خاص میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ پروجیکٹ کہہ لے یا یہ ادارہ دارالاسلام، جس کی باقاعدہ بنیاد تو سن 1938 میں پٹھان کوٹ کا ایک مقام جمال پور، وہاں پڑی تھی۔ چودھری نیاز علی مرحوم نے وہاں قطع اراضی وقف کیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے کے ساتھ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں بلایا اور انہوں نے وہاں اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ پاکستان بننے کے بعد سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ وہ لاہور میں رہے، باقی تاریخ وقتاً بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ چودھری نیاز علی مرحوم نے، یہ چونکہ جوہر آباد کبھی کیپٹل بننے والا تھا، اس کی مرکزیت کو اور اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہاں اس کو مرکز بنایا۔ یہاں دوبارہ اسی دارالاسلام کو ابتدا میں یہ حاصل رہا ہے، یہ 10 کمرے، مسجد چھوٹی سی تھی، پھر بڑی بنائی، یہ لائبریری ہے۔ اسی نہج پر وہ چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ کام شروع کیا جائے، لیکن یہ مقام دور دراز تھا اور کوئی ایسی شخصیت جو آ کے یہاں بیٹھے اور اسی طرح سے سنبھال پائے، اس کی صورت تو نہیں بن پائی۔ البتہ یہاں 3 بچوں سے پرائمری اسکول شروع ہوا، پھر ہائی اسکول بنا۔ جب یہ ضلع سرگودا میں ہوتا تھا، تحصیل خوشاب، اس وقت یہ ڈویژن کا نمایاں اسکول تھا، جب پرائیویٹ اسکول ہوتے ہی نہیں تھے۔ مجھے 2-3 بار یہاں آنے کا موقع ملا اور میرے ذہن میں جو مطالعہ سید صاحب کی کتب پر میں نے کیا تھا، اس کے نتیجے میں تھا کہ ایک تجربہ گاہ ایسی ہونی چاہیے جہاں قدیم اور جدید کو ایسے ملایا جائے کہ وہ 2 الگ الگ اجزاء نہ ہوں بلکہ یک جان ہو جائیں، اور وہ تفریق دینی اور دنیاوی کہہ لیں یا قدیم و جدید کی ہے، اس کو مٹا کر ایسی نسل، ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو فی الواقع ہمیں ضرورت ہے۔ کوئی ایک ادارہ تو ایسا ہو جو اس کا ماڈل بن پائے۔ اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے، اگرچہ جو لوگ اس راہ کے راہی ہیں، یہ اس سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں یہ بہت مشکل کام ہے۔
یعنی نہ تو والدین اس کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ موجودہ نظام جو چل رہا ہے اس کے پرزے بننے کے علاوہ کسی اور کام کے لیے وہ تیار ہوں، نہ لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ایک نئی شاہراہ ایک نئے راستے پہ چلیں گے تو پتہ نہیں کیا انجام ہوگا، کیسے ہوگا۔ ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ ہم بہت یعنی 100% کامیاب رہے ہیں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جن حکومتوں میں ہم رہ رہے ہیں، جو ان کا نظام تعلیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چونکہ کوشش کی ہے، اس لیے الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑی حد تک ہم کامیاب ہیں۔ یعنی چوتھی جماعت میں بچہ لیتے ہیں، یہ پہلا بیچ ہمارا جو ہے یہ چوتھی جماعت کا جو 99 میں آیا تھا، 10 بچوں سے آغاز ہوا تھا، اس میں سے جو اب 12ویں میں پہنچے ہوئے ہیں 3 بچے، انہوں نے پچھلے سال تک 28 پارے عربی گرامر کے ساتھ ترجمہ بھی کر لیا تھا، اور اس پر دورہ تفسیر کر کے آئے ہیں۔ وہ پورا قرآن میں سے ایک بار یہ گزر گئے ہیں، 2-3 پارے جو رہتے ہیں وہ اپنے طور پر اس کا مطالعہ کرتے ہیں، چونکہ ہم نے ان کا مطالعہ جو ہے وہ براہ راست جو ریفرنس بکس ہیں، حوالہ جاتی کتابیں، ان کے ذریعے سے ان کو عادت ڈالی ہے، ان کا یہ اسلوب طے کیا ہے، اس کے مطابق یہ کر رہے ہیں۔ اس سال اب ہم نے حدیث شروع کی ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ 12ویں کا جب مکمل ہوگا تو یہ حدیث کا بھی بڑا ذخیرہ یہ پڑھ چکے ہوں گے۔ سیرت پہ انہوں نے پہلے کافی کتابیں پڑھی ہیں، اس کے بعد ان کے نمبر بھی ماشاءاللہ بورڈ میں، سرگودا بورڈ میں جو اس بیچ میں وظائف انہوں نے دیے ہیں، قائد اعظم وظیفہ جسے کہتے ہیں، وہ 10 وظیفے آرٹس کے لیے ہوتے ہیں، 20 وظیفے سائنس کے طلباء کے لیے ہوتے ہیں۔ تو آرٹس کے 10 طلباء میں سے 2 طالب علم ہمارے ہیں۔ چوتھا نمبر جو ہے یہ عمر فاروق کا ہے، وہ یہاں موجود ہے۔ عمر فاروق ذرا کھڑے ہو جائے بھائی۔ سبحان اللہ، ما شاء اللہ، سبحان اللہ۔ جوہر آباد کالج میں جو 2 وظیفہ ہولڈر ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، اور دوسرے ہمارے دوست طالب علم ہیں ذیشان بھی یہاں کہیں ہوں گے شاید، یا کہیں ڈیوٹی کر رہے ہوں گے۔ تو 10واں نمبر، یعنی 10 میں سے 2 وظائف ہمارے ہیں، 10واں ان کا ہے، اور اس کے 817 نمبر ہیں آرٹس کے اندر، اور تیسرا جو ہے اس کے 798 نمبر ہیں۔ ان 10 میں تو نہیں آیا ہے، لیکن اس کے بعد زیر حکومت سے اس کو وظیفہ ملا ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہمارے طالب علموں نے بہت اچھی پوزیشن جو ہے وہ لی ہے۔ اور پھر یہ صرف محض رٹے ہوئے نہیں ہے، ان کے پاس واقعی علم ہے۔ جو ہماری جمعہ کے بعد نشست ہوگی اس میں ان طلباء کے ساتھ اور اہل علم کے ساتھ جو ہوگی اس میں انشاءاللہ یہ بات جو ہے اور کھل کے آ جائے گی۔ اس میں جو ہمیں دشواریاں ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہماری اپنی نرسری نہیں ہے۔ ہم چوتھی میں داخل کرتے ہیں، لوگوں کو کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ چوتھی میں بچے کو باہر بھیجیں، اس لیے 5ویں کے بعد لوگ چاہتے ہیں۔ ہمارا پورا سیٹ اپ جو ہم نے یونیورسٹی تک کا سوچا ہوا ہے اس میں 1 سے 3 تک کا ایک مرحلہ ہے، اور 3 سے لے کر 8ویں تک کا ایک لحاظ سے دوسرا مرحلہ ہے۔ 8ویں تک کا ہم نظام ایسا وضع کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، کسی حد تک کر چکے ہیں، جو کہ ساری قوم کے لیے وہ یکساں ہوگا۔ ظاہر اس کے بعد پھر سائنس اور آرٹس کی جو بات آتی ہے اور دوسرے مضامین کی جو بات آتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر 1 سے 3 تک نرسری بھی ہماری اپنی تیار کی ہوئی ہو تو جو کچھ ہم ان بچوں کو 10ویں تک کروا چکے ہیں اسے ہم 8ویں تک کروا سکتے تھے، اور انشاءاللہ یہ مستقبل کے جو منصوبے ہیں اس میں یہ بات پیش نظر ہے کہ 1 سے 3 تک کے یہاں پہ نہیں بلکہ مختلف مقامات پر، بلکہ مسجدوں کے ساتھ، یعنی اس پورے نظام تعلیم کا بنیادی تصور یہ ہے کہ دین و دنیا کی جو تفریق کی ہوئی ہے یہ غیر فطری ہے، غیر اسلامی ہے۔ ایک آدمی کو بیک وقت علم دین بھی آنا چاہیے کم از کم ایک حد تک، اور جو آج کے تقاضے ہیں یا ضروریات ہیں اس کے مطابق جدید علوم جو ہے وہ بھی اس کو آنے چاہیے۔ تو اس لحاظ سے ایک نظام جو ہے وضع کرنا، اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے، تو ہمیں یہ توقع ہے، یہ ہمارا مستقبل کا منصوبہ یہ ہے کہ مختلف مساجد جو ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، بالخصوص دیہات کے اندر۔ ہم خود جانتے ہیں، میرے اپنے علم میں بھی ہے، ضلع خوشاب میں بھی بعض ایسے مسجدیں ہیں ان کے ساتھ جگہ بھی ہے، لیکن وہاں یا تو عام مدرسہ ہے یا کبھی وہ بھی نہیں ہے۔ تو وہاں 1 سے 3 تک، 1 سے 3 تک سے مراد یہ ہے کہ پہلے
قرآن مجید ناظرہ صحت کے ساتھ پڑھنا آتا ہو، ابتدائی پرائمری تعلیم ہوتی ہے وہ اس پہ پورا حاصل کر لے، اس کے لیے لازم ہے کہ استاد خود ٹرین کرے۔ علی صاحب یہاں موجود ہیں، اساتذہ یہاں موجود ہیں، ہمارے پرائمری ٹیچر جو ہے آج بھی ٹیچر جو ہے وہ قرآن مجید ناظرہ نہیں پڑھا سکتا۔ ہمارا طالب علم اگر ناظرہ قرآن مجید پڑھاتا ہے تو باقی دین وہ کیا سیکھے گا؟ اور ہمارے اساتذہ کی ٹریننگ ہے پرائمری ٹیچر کی، اس میں یہ شامل نہیں ہے کہ اس کو کچھ تجوید یا اس حوالے سے کچھ چیزیں پڑھا دی جائے تاکہ کم از کم جو اس پر طالب علم ہیں ان کو تو وہ صحت کے ساتھ قرآن مجید ناظرہ پڑھا سکے۔ قاری صاحب کہیں ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے ہیں، اور ظاہر پرائمری سطح پہ تو نہیں ہوتا ہے الگ سے قاری جو ہوا رکھا ہوتا ہے، بنیاد تو پرائمری میں پڑھتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اساتذہ کی ٹریننگ اس میں ہم اس کو ذرا پھیلائیں گے تاکہ دوسرے اداروں کو بھی ہم اساتذہ فراہم کر سکیں۔ اس وقت غزالی سسٹم ہے، ہرا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ سب کا اساتذہ کا مسئلہ ہے، تو وہ 4 مہینے کا 6 مہینے کا ہم اسے ڈیزائن بھی کریں گے، اور پہلے اپنے لیے تجرباتی طور پر ان کو ٹرین کر کے اپنی کو مقامات پہ لائیں گے تاکہ وہاں کے نتائج جو ہیں وہ عام معاشرے کو بھی مل سکے اور وہاں کے تربیت یافتہ بچے جو ہیں ہمیں وہ فراہم ہو جائیں۔ تو پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ جو کچھ جس سٹیج میں اب ہم کر رہے ہیں اس سے بہت پہلے ہی ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پہلا یہ منصوبہ ہے جس پر ہم نے کام کیا ہے اور الحمدللہ بڑی حد تک ہمیں یہ کامیابی ہوئی ہے۔ اگر وہ جو سرکاری نصاب کی اور امتحانات کا دباؤ جو ہے وہ نہ ہو تو مجھے یقین ہے کہ ایک بہت اچھا سسٹم جو ہے وہ ایوالو کیا جاتا، بنایا جا سکتا ہے۔ بلکہ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ درس نظامی ایک سسٹم ہے ہمارے یہاں معروف ہے مدارس کا، ایک اسکول سسٹم ہے، چاہے وہ انگلش میڈیم ہو، اردو میڈیم ہو، جو انگریز سے ہمیں ورثہ میں ملا ہے وہ ہے۔ ایک تیسرے کی گنجائش ہے بلکہ ضرورت ہے، اگر درس نظامی ہو سکتا ہے تو درس اسلامی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا یہ ہے کہ اگر ہجری سن کے ساتھ پورا ہو تو یہ بھی ایک سسٹم ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ پہلا ہے فیز کہہ لیں، یہ پہلا مرحلہ ہے، اور اساتذہ کی ٹریننگ، اور اس کے بعد اس ادارے کی وجہ سے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، عربی کورس ہم کروا سکتے ہیں۔ گرمی کی چھٹیاں ہیں، اگرچہ موسم ذرا شدید ہوتا ہے لیکن 1 ماہ کے 2 ماہ کے طلباء کے لیے، بڑوں کے لیے ہم عربی کورس اور اس کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ وغیرہ جو ہے وہ ہم کروا سکتے ہیں۔ اس طرح سے اساتذہ کی ورکشاپ، عربی اساتذہ جو ہے اگر 15 دن کے 1 مہینے کے لیے بھی یہاں پہ وہ آ جائیں، ہم تدریس کا ایسا طریقہ ان کو بتا سکتے ہیں جیسے ہمارے طلباء کو آپ دیکھ لیں گے، جمعہ کے بعد جو نشست ہوگی ہم وہاں اس میں انشاءاللہ یہ بچوں کو پیش کریں گے کہ جو ترجمہ کس طرح سے کرتے ہیں، قواعد کے حوالے سے ان کا کیا معیار ہے اور طریقہ کیا ہے، تاکہ اس سے باقی جگہ پہ جو ہے استفادہ کیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ جو منتهی ہے، جو سب سے پہلا ہدف دارالسلام کا سید مودودی اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پیش نظر تھا، وہ یہ تھا کہ دینی مدارس کی فارغ تحصیل اور دوسری طرف فارغ تحصیل، اس گریجویشن انہوں نے کہا کہ جو گریجویٹ ہیں اور دینی، وہ 2 سال تقریباً دارالسلام میں رہیں اور یہاں ایک دوسرے کو پڑھائیں بھی، ریسرچ بھی کریں، اور کیونکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر تھی جسے ہم کہتے ہیں راسخون فی العلم۔ وہ کہتے تھے کہ میرا مطالعہ یہ بتاتا ہے، تجربہ یہ بتاتا ہے، اور 15 سال انہوں نے اس وقت تک قومی زندگی کے ساتھ وابستہ رہ کے جو مشاہدہ کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ رجال کار جب تک تیار نہ کیے جائیں اس وقت کو بڑا کام نہیں ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک مرحلے پر جب حالات ہندوستان کے بہت خراب دیکھے، دلی سے جب ہو کر، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں اب یہ سوچتا ہوں اگر ملک کے حالات درست نہ رہے تو ہمیں وہ گوشہ عافیت نہیں ملے گا، یہاں بیٹھ کے کام کر سکتے۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں فیلڈوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے، پبلک کے اندر بھی جیسا کہ ہو رہا ہے، اور اس کو اور بہتر طریقے پہ، منظم طریقے پہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ملک کے حالات ہی درست نہ رہے، ملک اگر صحیح علاج میں نہ ہو تو پھر تو کہیں بیٹھ کے کوئی کام کرنے کی ضرورت موقع بھی نہیں ملے گا۔ اب افغانستان کے حالات دیکھ لیں نا کیسے، کیا کہاں تک پہنچے، کہاں آدمی بیٹھ کے وہ کام کر پائے گا۔ اس کی اپنی ضرورت افادیت ہے، لیکن علمی انداز میں ٹھوس افراد تیار کرنا، اور اس طرح جو کہ قرآن و سنت کا بھی علم رکھتے ہو، حلقدار بھی ان کا ہو،
پھر وہ قوم کو اسی طرح اور لوگوں کو وہ تیار کریں اور پھر یہ وہ قوم کو لے کے چلیں. اس کے بغیر بھی کوئی کام جو نہیں ہو پاتا. اس لیے یہ بھی ہمارے پیش نظر ہے. تو میں اصلاً تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے لوگ اس وقت تشریف لائے ہیں ان کے لیے حاضر ہوا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں آپ حضرات سے توقع کروں گا کہ جس کو جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے وہ اس کے ساتھ تعاون کریں, اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے, اپنے وسائل کے لحاظ سے بھی, اپنی دعاؤں کے ساتھ بھی. اور جو جس فیلڈ کا ماہر ہے وہ اگر ہمیں اپنی مہارت سے مستفید کریں تو یہ ایک ایسا ماڈل ہو سکتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو جامعہ ازہر کے لکھا تھا شیخ کو, وائس چانسلر کو کہہ لیں خط, اس میں یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنانا چاہتے ہیں, دارالسلام کے بارے میں کہا, ایک ایسا ادارہ بناتے ہیں جس کے اثرات یورپ تک پہنچیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ اگرچہ یہ دارالحکومت ویسے تو نہیں بن پایا, اسلام آباد تو نہیں بنا ہے, لیکن علمی اور فکری لحاظ سے یہ ادارہ بالآخر ان عزائم کے مطابق جو آغاز کرنے والوں کے تھے اس کے مطابق یہ پروان چڑھے گا. ہمیں توقع ہے کہ ہم سے زیادہ باصلاحیت, زیادہ اخلاص والے, زیادہ اظہار کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرے گا. اور وسائل کے لحاظ سے بھی جو ہمیں دقت و دشواری ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے ان دشواریوں پہ بھی قابو پانے کی توفیق دے گا. اس طرح یہ ادارہ انشاءاللہ یورپ کا بلکہ پورے عالم کے اندر یہ ہے کہ رہنمائی کا رول ادا کرے گا. تو اللہ میں پھر آخر میں آپ حضرات کے شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. والسلام. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. محترم مہمانان گرامی, جامعہ کا مقصد قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے. اس غرض سے تجوید اور صرف و نحو کے ساتھ ساتھ جامعہ کے طلباء کو درس قرآن دینے کی خصوصی تربیت دی جاتی ہے. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. درس قرآن کے لیے آتے ہیں جماعت دہم کے طالب علم اسید الرحمان بھائی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال اللہ تعالی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام دوستوں, ساتھیوں اور مہمانان گرامی, السلام علیکم. یہ امت مسلمہ جس سے ہم سب تعلق رکھتے ہیں, اس کے بنانے والے نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہے. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. انسانی زندگی کا بنیادی تقاضا ہے کہ وہ ایک بامقصد زندگی ہو
بے مقصد زندگی گزارنے والا انسان دراصل بے انسانیت کا انسان ہے۔ مسلمان اس انسان کا نام ہے جو ایک بامقصد ہی نہیں بلکہ صحیح مقصد والی زندگی گزارتا ہے۔ اس طرح اگر ایک شخص مسلمان ہے تو اس کا سب سے بڑا اور مقدم فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد حیات سے بخوبی واقف ہو، اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور اپنی پوری عملی زندگی اسی ایک مرکز کے گرد گھماتا رہے۔ میرے قابل احترام دوستو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ دوسری تمام قومیں اور امتیں ایک سطح پر ہے اور امت مسلمہ ایک دوسری سطح پر ہے۔ وہ ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہے۔ جب اس کی نوعیت اور حیثیت دوسری تمام قوموں اور امتوں سے مختلف اور ممتاز ہے تو خود بخود یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ اپنے طرز فکر، طریقہ عمل، دلچسپیوں، قدروں، پسند و ناپسند کے معیار، مزاج، مقصد و نصب العین غرض ایک ایک پہلو سے اپنا الگ اور مخصوص مقام رکھتی ہے، اور اس کے کسی معاملے کو کسی دوسری قوم یا جماعت پر ہرگز قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ ان تمام چیزوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک غیر مسلم نوجوان اور ایک مسلم نوجوان کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ ایک غیر مسلم نوجوان، ایک مسلمان نوجوان ایک غیر مسلم کی طرح گانے نہ سنتا ہو، وہ اس کی طرح فلمیں نہ دیکھتا ہو، اس کا لباس، اس کا رہن سہن، اس کا لب و لہجہ، اس کا طریقہ گفتگو غرض ایک ایک چیز مختلف ہونی چاہیے۔ مگر اس معاشرے پر نظر دوڑائی جائے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک غیر مسلم نوجوان اور ایک مسلم نوجوان کے درمیان ذرا فرق نہیں۔ دونوں کی طرز فکر، دونوں کا طریقہ عمل، دونوں کی دلچسپیاں، دونوں کی قدریں، دونوں کی پسند ناپسند کا معیار، دونوں کا مزاج غرض ایک چیز بھی مختلف نہیں۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم۔ وقال اللہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ مجموعی طور پر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ بازی اختیار نہ کرو۔ اس درس قرآن میں جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان میں ہمارے لیے 3 رہنما اصول ہیں۔ نمبر 1 تقوی کا التزام، نمبر 2 منظم اجتماعیت، نمبر 3 امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح بکریوں کا دشمن بھیڑیا ہے اور اپنے ریوڑ سے الگ ہو جانے والی بکریوں کا بآسانی شکار کر لیتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ اگر جماعت بن کر نہ رہیں تو وہ الگ الگ انہیں بڑی آسانی سے شکار کر لیتا ہے۔ تو اے لوگو پگڈنڈیوں پر مت چلو، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ ایک جماعت کے ساتھ رہو۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت کے وسط میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہو اسے جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور جب وہ 2 ہو جائیں تو وہ ان سے دور ہو جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مال غنیمت لایا جاتا ہے۔ مال غنیمت کو دیکھ کر ان کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ مذہب ہم سب سے اچھے رہے۔ یعنی ان کی وفات کے وقت جب وہ دفن ہوئے تو اس حال میں دفن ہوئے کہ ان کے جسم پر ایک موٹے کمبل کے سوا کچھ بھی نہ تھا، اور وہی کفن
وہی کمبل ان کا کفن بنا، اور اس کفن کا بھی حال یہ تھا کہ ان کے سر کو ڈھانپا جاتا تو پیر ننگے ہو جاتے، ان کے پیروں کو ڈھانپا جاتا تو سر کھلا رہ جاتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ شاید دنیا ہی میں مجھے سب کچھ نہ مل جائے اور میری آخرت تباہ ہو جائے۔ دوستو، یہ مصعب بن عمیر کون تھے؟ عرب کے وہ شہزادے کہ اسلام لانے سے پہلے نہایت خوشحال خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کی زندگی عیش و آرام کی زندگی تھی، سواری کے لیے بہترین گھوڑے، صبح کی سواری کے لیے علیحدہ اور شام کی سواری کے لیے علیحدہ۔ جو لباس ایک دفعہ پہن لیا کرتے تھے اسے دوبارہ پہننا پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ کسی گلی سے گزر جاتے، اس گلی سے گزرنے والا سمجھ جاتا کہ آج یہاں سے مصعب گزر کے گئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ سب کچھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خاص کام جس کے لیے یہ مسلمانوں کا گروہ پیدا کیا گیا ہے کہ پوری نوع انسانی کو غلط افکار اور غلط اعمال سے روک کر صحیح راہ پر لائیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر پورے اتر سکیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس طرح ہم نے تمہیں ایک متوسط امت بنایا ہے، ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے تمام انسانوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہندیوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ تھے جماعت دہم کے طالب علم اسید الرحمان بھائی، جو نہایت مؤثر اور جامع انداز میں آپ کے سامنے درس قرآن پیش کر رہے تھے۔ تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا، تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا، تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کبھی۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں عبد الماجد آصف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينة الرسول لحديث بلغني انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة